نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا کے بعد کئی مہینے کے بعد، تقریباً 3 یا 4 ماہ کے بعد، آج آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمہ قسم کی آفات و بلیات کے بغیر صحت کاملہ کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اسی جامعہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ حضرات جو اپنے آپ کو تبلیغ سے وابستہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا یہاں سے گزر ہوا تو وہ اندر آ گئے، اور آتے انہوں نے سوال یہ کیا کہ جی یہ جو خانقاہیں ہیں ان کو قرآن کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا صرف قرآن کی تعلیم کا یا دروس قرآن کا سلسلہ، صرف دروس قرآن کا سلسلہ آپ کی طرف ہوتا ہے، خانقاہ میں قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی محبتوں کے جام پلائے جاتے ہیں۔ جب تک صاحب قرآن کی محبت سینے میں نہ ہو، سینہ مدینہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جو ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ سینہ مدینہ بن جائے، مدینے میں جانے جانے عالم، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ پھر ان کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ گر ہیں، پھر ان کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ گر ہیں، پھر ان کے ساتھ جنت البقیع میں
خاندان نبوت کے عظیم ہستیاں اور عظیم افراد آرام فرما ہیں، اور پھر جنت البقیع میں کئی ہزار صحابہ جلوہ گر ہیں۔ تو سینہ مدینہ تب بنتا ہے جس دل میں محبوب کی بھی محبت ہو، صحابہ کی بھی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو۔ جب ان سب کی محبت ہوگی تو پھر ہم کہیں گے، جب اتنی ساری محبتیں کسی سینے میں جمع ہو جائیں پھر اسی سینے کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے والی جماعت اہل سنت ہیں، اہل سنت و جماعت کا شعار یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ یہ صرف قرآن کی بات نہیں کرتے، یہ جب بھی بات کرتے ہیں قرآن کی اور صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا ہے قرآن کا، جیسا ذکر کیا ہے قرآن کا، جو عظمت بخشی ہے قرآن کو، وہی عظمت بخشی ہے صاحب قرآن کو۔ جس جملے کے ساتھ قرآن کی عظمت کو نکھارا ہے، انہی الفاظوں کے ساتھ والضحیٰ کے چہرے کے حسن کو بھی ویسے ہی نکھارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا قرآن کا ذکر کیا ویسے صاحب قرآن کا ذکر کیا، تو پتہ چلا قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اور نور سے مراد تمام مفسرین نے فرمایا نور سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور کتاب مبین روشن کتاب۔ اب کتاب اور صاحب کتاب کا ذکر اکٹھے ہے۔ اب جو صرف قرآن کا ذکر کرے مگر صاحب قرآن کا ذکر نہ کرے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو اسی قرآن میں یہ بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اب جیسے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس الفاظ سے بیان فرمایا، صاحب قرآن کو جن الفاظوں سے بیان فرمایا، اللہ نے قرآن اور صاحب قرآن کی عظمتوں کو جدا نہیں کیا۔ جب بھی ذکر کیا ہے الفاظ وہی ہیں، انداز وہی ہے، کمال وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، قرآن کو بھی کتاب عزیز فرمایا، اور جان عالم جان کائنات کے بارے میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر قرآن عزیز ہے تو میرے محبوب بھی عزیز ہے۔ قرآن بھی اللہ کو عزیز ہے، صاحب قرآن بھی عزیز ہے، قرآن کا نام بھی عزیز ہے، صاحب قرآن کو بھی اللہ نے عزیز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا والقرآن العظیم، قرآن عظیم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ عظیم ہے، قرآن عظیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا خلق بھی عظیم ہے۔ اور حضرت صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی نے سوال کیا اماں جان محبوب کا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا محبوب کا اخلاق تو سارا قرآن ہے، سارا قرآن ہی محبوب کا اخلاق ہے۔ اللہ نے قرآن کو کریم فرمایا، اور پھر فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ میرے رسول کا قول ہے، میرے رسول کا قول ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں آج جو لوگ انکار کرتے ہیں حدیث کا، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں اب اتنا انکاری پیدا ہو چکے ہیں کہ اس وقت جب تھے تو اب تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کی، کوئی صوفی اس بات کو سمجھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو منکر حدیث ہیں ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کلام الہی تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا
انہو لقول رسول کریم، انہو لقول رسول کریم، یہ میرے رسول کا قول ہے۔ تو پتہ چلا حسن بصری فرماتے ہیں اس قرآن کو جب تک تائید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو قرآن کے الفاظ قرآن بنتے ہی نہیں، جب تک تائید مصطفیٰ نہ ہو۔ یہی تو حدیث ہے، یعنی قرآن کو بھی تائید ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی، محبوب کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، محبوب فرما دیتے ہیں یہ میرے رب نے فرمایا، کلام خدا کا ہوتا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے قرآن۔ اور فرمایا اب مرضی خدا کی ہے، بولتے مصطفیٰ ہیں، یہ حدیث بن جاتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہے یہ شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور محبوب کے بارے میں فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ محبوب رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن بھی رحمت اور شفا ہے مومن کے لیے، محبوب بھی رحمت ہے مومن کے لیے۔ ویسے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہاں تخصیص ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، قرآن رات کو آیا ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن بھی رات میں آیا ہے، اور صاحب قرآن کی جلوہ گری دنیا میں بھی رات کو ہوئی ہے۔ قرآن بھی جب آیا فرشتے نازل ہوئے، صاحب قرآن بھی جب آیا تو فرشتے نازل ہوئے۔ اچھا یہ یاد رکھیں، صرف قرآن اور لیلۃ القدر کا نام لینے والے توجہ فرمائیں، امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا جب ہر سال لوگ لیلۃ القدر مناتے ہیں، عزت والی رات کے اندر عبادت کرتے ہیں، یہ 83 سال کے جو ہے نا عبادت سے زیادہ ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان کو یہ جان لینا چاہیے یہ جو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو یہ بیت العزت میں لوح محفوظ سے ایک رات اتارا۔ ارے جس رات قرآن آئے ہر سال لیلۃ القدر منائی جاتی ہے، تو پھر کتنا عزت و عظمت والی وہ رات ہوگی جس رات صاحب قرآن ہے۔ پھر ربیع الاول میں یہ رات کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ توجہ ہے؟ بلکہ امام زرقانی پر فتویٰ لگانا، انہوں نے کہا محبوب کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لیلۃ القدر یہ رات قدر والی، یہ عزت والی، یہ عظمت والی، یہ رفت والی، یہ پاکیزگی والی، یہ طیب و طاہر رات جس میں قرآن آیا، یہ افضل ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ افضل ہے، مگر امام زرقانی کہتے ہیں میں کہتا ہوں جس رات صاحب قرآن آیا وہ اس رات سے بھی افضل ہے۔ اے امام زرقانی آپ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس میں قرآن آیا، اس میں صاحب قرآن آیا۔ قرآن جو ہے وہ رحمت ہے مومنین کے لیے، محبوب رحمت مومنوں کے لیے بھی ہیں اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ جس رات قرآن آیا یہ قرآن جو ہے فرشتے بھی آئے ہیں، جب صاحب قرآن آیا ہے فرشتے بھی آئے ہیں۔ ارے قرآن مومن کے سینے میں سماتا ہے، قرآن جو ہے وہ مومن کے لیے ایک مشعل نجات بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے۔ لیکن جانے جانا کوئی مانے تب بھی اس کے لیے رحمت ہے، کوئی نہ مانے جب بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ رحمت للعالمین جو بن کے آیا ہے وہ افضل ہے۔ اب وہ منصوب اور منصوب الیہ کی بات کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، کافی قدغن لگ جاتے ہیں اور یہ خاص باتیں عام محفل میں نہیں کی جاتی۔ عزیزان محترم، جہاں قرآن ہو وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جہاں صاحب قرآن ہو وہاں فرشتے آتے ہیں۔ جہاں صاحب قرآن ہو فرشتے آتے ہیں، اور پھر صرف آتے نہیں، پھر آتے ہی رہتے ہیں۔ اب میرے آقا نے فرمایا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے، 70,000 فرشتہ جان عالم کے مزار پہ صبح حاضر ہوتا ہے، 70,000 فرشتہ جان کائنات کے مزار پہ شام کو حاضر ہوتا ہے۔ جو جب ایک دفعہ کوئی آ جائے وہ فرشتوں میں سے قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا۔ یہ ایمان والے ہیں جو نگاہ ناز پانے والے ہیں، جو محبوب کی عظمتوں کو جاننے والے ہیں۔ جب محبوب کرم فرماتے ہیں کئی بار اپنے در دولت پہ بلا کے زیارت کروا دیتے ہیں،
کئی کئی بار زیارت کروا دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں قرآن ہو فرشتے آتے ہیں، جہاں صاحب قرآن ہو فرشتے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 7 سال سے 11 سال کی عمر تک میں اسرافیل علیہ السلام کو دیکھتا تھا، 27 سال تک جبریل امی کو دیکھتا تھا، اور پھر فرماتے ہیں جبریل امی 24,000 مرتبہ وحی لے کر نازل ہوئے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں جہاں قرآن ہو، فرشتے آتے ہیں جہاں صاحب قرآن ہو۔ بلکہ الترغیب کے اندر ایک حدیث پاک ہے، آپ میں سے اکثر بیشتر زیادہ تر لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب حافظ قرآن ہوتا ہے تو پڑھتا ہے تو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، جب تک وہ تکرار نہ کرے، جب تک سبق یاد نہ کرے، اس تکرار نہ کرے، سینے میں قرآن نہیں آتا، اب وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر وقت قرآن کے خیال میں رہے اور ہر وقت قرآن کو پڑھتا رہے، کبھی دور کی صورت میں مصلی پہ کھڑا ہے تو قرآن کا خیال ہے، اور اگر گھر میں بیٹھا ہے تو قرآن کا خیال ہے۔ ارے جو قرآن کے خیال میں رہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو بن مانگے اللہ عطا کرتا ہے، اور پھر فرمایا جو میرے خیال میں رہے، جو خیال جانا میں رہے، اس کو بھی بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ اسی بات کی تائید میں قاضی ایاز شفا مال کے اندر جو ہے نا، قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر یہ روایت نقل کی کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا عمر بن لیث بادشاہ تھا۔ بڑا اللہ نے کرو فر دیا تھا، بڑا اللہ نے فوج دی تھی، بڑا مال و متاع دیا تھا۔ ایک دن کسی ملک سے جنگ کرنے کے لیے اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، لا تعداد لوگ موجود ہیں۔ جب دور تک نگاہ گئی، حد نگاہ فوجی نظر آتے ہیں، مسلمان بادشاہ ہے، عمر بن لیث نام ہے، اور دل میں یہ خیال کرتا ہے کاش آج جانا ہوتے، زمانہ نبوت ہوتا، میرے آقا کو ضرورت ہوتی تو میں غلام فوج لے کر جاتا اور محبوب کی عزت کا دفاع کرتا، محبوب کی عظمت کا چوکیدارہ کرتا۔ یہ سوچتا رہا، رات کو جب سویا، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا اے عمر بن لیث یاد رکھنا جو خیال قرآن میں رہے اللہ اس کو بھی بن مانگے دیتا ہے، جو خیال صاحب قرآن میں رہے اسے بھی بن مانگے دیتا ہے، بغیر حساب کے اس کو جنتی کر دیتا ہے، بغیر حساب کے اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ کاش سینے کو مدینہ بنا کر پھر قرآن پڑھیں تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے۔ قرآن بھی شفا ہے اور محبوب کا نام بھی شفا ہے۔ اچھا، محبوب کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، میں یہ کہتا ہوں محبوب کے اسم مبارکہ اور اسم مقدسہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا ہے۔ امام صفوری نے لکھا، اس کے علاوہ ملا کاشفی نے لکھا، صاحب معارج النبوت نے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے توریت کھولی، بنی اسرائیل میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے مطلب پرانی امتوں میں سے تھا، لیکن اس وقت محبوب زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو چکا تھا، زمانہ نبوت بھی شروع ہو چکا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ توریت کھولی نا تو دیکھا محبوب کا نام اسم گرامی لکھا ہے، اس نے کھرچ ڈالا۔ چونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، نام کھرچ ڈالا۔ جہاں محبوب کا نام لکھا ہوگا تو کھرچنے والا مسلمان تو ہو نہیں سکتا، تاریخ تو یہ بتاتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں اکثر لوگ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، کھرچ ڈالتے ہیں، اوپر جو ہے وہ پینٹ کر دیتے ہیں تاکہ نام نہ پڑا جائے۔ میں نے کہا یہ جو مسلمان نہ ہو یہ کام تو وہ کرتے تھے۔ اس نے جب نام کھرچ ڈالا، اب 1 دفعہ کھرچا، 3 دفعہ کھرچا، 8 دفعہ کھرچا، 18 دفعہ، اب وہ اس کو مٹاتا جاتا ہے، اللہ ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر پڑھاتا جاتا ہے، وہ مٹاتا ہے۔ اگلے دن دیکھتے ہیں کتاب
پھر لکھی ہوئی ہے، بیگم کو کہتا ہے یہ کیا ہوا، تو لکھ دیتی ہے؟ اس نے کہا مجھے لکھنا نہیں دے عطا، یہ لگتا ہے کوئی ایسے محبوب ہیں اللہ اس کا ذکر بڑھانا چاہتا ہے، تو گھٹانا چاہتا ہے، وہ بڑھانا چاہتا ہے، گھٹانا تیری ڈیوٹی ہے کہ تو ابھی مسلمان نہیں، بڑھانا خدا کی سنت ہے۔ یہ جو سنی ہر وقت، حضور غزالی زمان تقریر فرما رہے تھے، ایک بندے نے کہا سائیں آپ تو حد سے محبوب کا ذکر بڑھا دیتے ہو، آپ نے فرمایا ارے مولانا حد تم بتا دو، ہم حد کراس نہیں کریں گے۔ اس نے کہا حد ہی نہیں، فرمایا پھر تیرے اعتراض دی بھی حد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو محبوب علیہ السلام ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک مزاج سنیو یاد رکھنا، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی پچھلی گھڑی آنے والی سے زیادہ ہوگی، افضل ہوگی۔ پچھلے سال 10 لوگوں نے میلاد کرایا، اگلے سال 20 نے، پھر 30 نے، 50 نے۔ آپ نے دیکھا اعتراض والے بڑھتے جا رہے ہیں تو کرانے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے رہیں گے، یہ قرآن ہے کہ بڑھتے رہیں گے۔ اب ہمیں یہ مزاج کیا سکھایا ہے؟ نبی کا ذکر گھٹانا اور نبی کا نام مٹانا یہ کافروں کی ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تم زیادہ ذکر کرو۔ اچھا، ذکر بڑھنے سے محبوب کی امت بھی بڑھتی ہے، جس طرح ذکر بڑھتا جائے گا امت بڑھتی جائے گی۔ اب اس نے مٹایا، جب یہ مٹایا نا تو زیادہ لکھا گیا، اب خود بخود لکھا گیا، قدرت نے لکھوایا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ یار میں نام مٹاتا ہوں، اللہ بڑھاتا ہے، تو یہ کوئی عام نہیں ہو سکتے، چلیں ان کی تلاش میں، جانے جانا کے گھر چلتے ہیں۔ اب وہ سفر کر کے جناب مکے پہنچا۔ جب مکے پہنچا تو پتہ چلا 10 سال ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام ہجرت فرما گئے۔ مکے سے پیدل چل کے مدینے آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا عاشق ہے، نام سن کے آیا ہے، ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر پڑھ کے آیا ہے، عملی تصویر دیکھ کے آیا ہے۔ اب میں اس کو بتاؤں کہ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس کا دل پھٹ جائے گا، لہٰذا ابھی اس کو تسلی دینی چاہیے۔ فرمانے لگے چلو ابو بکر صدیق بھی ہیں، ان سے ملو، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، ان سے ملو، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، ان سے ملو۔ اب وہ جناب والا چلتا چلتا باتیں ان کی سنتا رہا، آخر کار جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے، کہنے لگا مدینے کے باسیوں، میرے آقا کے دیوانوں، مستانوں، پروانوں، سچی بات مجھے بتاؤ، جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ انہوں نے کہا کہ محبوب علیہ السلام کا ظاہری وصال تھا، ہو گیا ہے، آپ پردہ فرما چکے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا مجھے جانے جانا کی مزار مقدسہ پہ لے کے چلو، کیونکہ میں توریت میں جانتا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں، انبیاء زندہ ہوتے ہیں، اور پھر ایسی شخصیت جن کے نام کی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، ان کے جسم کی کتنا حفاظت کرنے والا ہوگا، لہٰذا مجھے محبوب کے روضہ پاک میں لے چلو۔ جیسے ہی وہ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر گیا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توریت بھی جانتا ہوں، میں انجیل بھی جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ انبیاء زندہ رہتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ آقا آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کی بارگاہ ناز میں آیا ہوں، آپ کو زندہ سمجھ کے آیا ہوں، آقا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اب اس روایت کا راوی کوئی اور نہیں ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی، میرے غلام پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد وہ وہیں پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا کلمہ پڑھنا، میرا ایمان آپ کو پسند ہے تو اللہ کی بارگاہ سے عرض کیجئے مجھے اللہ آپ کے قدموں میں موت دے دے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ دعا کی، محبوب کے قبر انور کے اوپر گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جن ہاتھوں سے میں نے محبوب کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے اس کو غسل دیا اور پھر جنت البقیع میں جا کے دفنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتے واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لوگوں سے لیا ہے، تو میرے آقا جسم کا، جو میرے آقا کا جسم ہے اس کی حفاظت بھی خدا کرتا ہے، جو محبوب کا اسم ہے اس کی حفاظت بھی خدا کرتا ہے۔
عزیزان محترم، میرے آقا بھی شفا دیتے ہیں، قرآن بھی شفا دیتا ہے۔ نہ جانے کیوں ہر 27ویں پہ مجھے پیر نصیر الدین صاحب کی یہ بات کیوں یاد آتی ہے، خدا جانے کیوں یاد آتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک دن میں اپنے مریدین کے پاس بیٹھا تھا، کیونکہ بے حیاؤں کا، بے شرموں کا کوئی وقت ہوتا نہیں۔ بے حیا کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، بے شرم کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ تصوف میں تو اپنے مرشد سے سوال کرنا ادب کے دائرے میں بھی منع ہے، چہ جائے کہ بے ادبی ہو۔ یہ منافقین سوال کیا کرتے تھے، یہ کیسا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کب ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تو شیخ کے سامنے کب، کیوں، کیسے علامات نفاق ہے، علامات تصوف نہیں ہے۔ اور تنہ بولے سو تو شیخ کی خدمت میں کب اور کیوں کیسے، یہ منافقت ہے۔ مولانا روم کی مثنوی آج صبح میں دیکھ رہا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا، اگر تمہارے کسی سوال سے چنانچہ اگرچہ مگرچہ کب، کیوں اور کیسے سے شیخ کے دل پہ ناراضگی ہو گئی تو تمہارے جو کاغذ ہے نا عشق اور ادب اور ایمان کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تم اپنے شیخ کی ناراضگی سے بچو، چہ جائے کہ شریعت کا کوئی پیکر مرشد ہو وہ ناراض ہو جائے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت آمنہ کے لال ناراض ہو جائے تو پھر کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو نصیر الدین علیہ رحمہ کہتے ہیں، ایک شخص آیا، ہمارا ہوتا تو سوال نہ کرتا، اعتراض نہ کرتا، صرف بات جس کام کے لیے آیا تھا اس کے بعد چلا جاتا۔ کہنے لگا، پیر صاحب میرے سر میں درد ہے، مجھے دم کر دیں۔ شاہ نصیر الدین نے دم کر دیا، چلا گیا۔ دم کروانے نہیں آیا تھا، اعتراض کرنے آیا تھا، چلا گیا۔ اگلے دن آتے، صحیح آپ نے دم کیا ہے، میرا درد اور بڑھ گیا۔ آگے بھی نصیر الدین تھا، فرماتے میں نے سوچا خاموش ہو جاؤں، پھر میں نے کہا اگر میں نہیں جواب دوں گا تو ایرا غیرہ نتھو خیرہ سارے الو کے پٹھے آ کے کالی سوال کرنے لگ جائیں گے، لہٰذا یہ دروازہ بدتمیزی کا بند ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، میاں تو نے کہا میرے سر میں درد ہے تو میں نے قرآن پڑھا تھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اللہ فرماتا ہے مومن کے لیے قرآن شفا ہے۔ ماں تینوں مومن سمجھ کے دم کیتا، ماں کے پتا تو کراڑ ہے، تینوں قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ عزیزان محترم، ہم جتنا مرضی آئے قرآن کو پڑھیں، جب تک صاحب قرآن کی محبت نہیں ہوگی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو محبت ایک ایسی نعمت ہے، محبت ایک ایسا کمال ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جنت میں جانے کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا جنت میں جانے کے لیے عمل کے ساتھ نبی کی رحمت کا، اللہ کی رحمت کا اور فضل کا آسرا بھی ضروری ہے۔ عمل بھی کریں مگر اللہ کے فضل اور رحمت کا آسرا بھی ضروری ہے۔ جس نے اکیلا اپنے عمل کو دیکھا ہے، اس نے دیکھا کہ میں نے قدم قدم پر عبادت کی ہے، پھر بھی وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ عبادت سے جنت میں کوئی جاتا تو ابلیس بھی جاتا، رکا کس لیے ہے کہ نبی کی توہین سے پتہ چلا یہ توہین جو ہے یہ عبادت کو رد کر دیتی ہے اور تعظیم جو ہے وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر ادب نہیں کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میں نے پوری تاریخ کو پڑھا ہے، جو اللہ نے توفیق دیا میں نے پڑھا ہے۔ کسی محبوب کے صحابی نے چنانچہ اگرچہ مگرچہ کب اور کیوں محبوب کے سامنے بیان نہیں کیا، بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن کا فیض حضرت حنظلہ کو ملا۔ جب آپ کی شادی ہوئی پہلے دن آپ پر غسل واجب تھا، اعلان ہوا کہ میدان جنگ میں جانا ہے۔ آپ نے اپنی گھر والی صحابیہ تھی، ان سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب خدا جانے آپ کو اس بات کا پتہ چلے نہ چلے کہ ابدی حیات کہتے کس کو ہیں، لیکن ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً آ جایا کرو اگر ابدی حیات چاہتے ہو۔ چلو میں اس کا یوں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اب کبھی نہ مٹنے والی جو زندگی چاہتا ہے، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً آ جاؤ۔ جو بلاوے پر نہیں آتا اس کو حیات نہیں ملے گی۔ میں نے کیا کہا ہے؟
جو بلاوے پر نہیں آتا اس کو حیات نہیں ملتی، حیات کے لیے بلاوے پہ آنا شرط ہے۔ تو حضرت حنظلہ اعلان ہوتا ہے ضرورت ہے دین کے لیے، چلیں جنگ پہ جانا ہے۔ یہ صحابی ہیں تو گھر والی بھی تو صحابی ہے، پوچھتے ہیں اپنی گھر والی سے کیا کروں؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، جاؤ۔ کہا غسل واجب ہے، کہا قرآن پہ عمل کرو، غسل ہوتا رہے گا۔ میدان جنگ میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے جسم کو تلاش کرتے ہیں تو پہچان نہیں آتی۔ پہچان کیوں نہیں آتی؟ حضرت حنظلہ گئے تھے، کپڑے خشک تھے، اب جسم پہ خون نظر نہیں آتا، خون دھل چکا ہے، داڑھی مبارک کے اندر پانی ہے، زلفوں کے اندر پانی ہے، کپڑے گلے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، حضرت حنظلہ کے کپڑے گیلے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا غسل واجب تھا، قرآن کا فیضان پا کے آیا ہے، قرآن کو سمجھ کے آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر حاضر ہوا ہے، تو اب غسل واجب تھا۔ فرشتے جا کے حوض کوثر سے غسل دے کے اس کو دوبارہ لے کے آئے ہیں۔ تو جس تعلیمات کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے اس پر عمل کرنے سے بندہ جنت میں جانے سے پہلے بھی جنت سے غسل کر کے آ جاتا ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ ان کو ابھی بند کر دو، تقریر ختم ہونے والی ہے، بعد میں چلانا، کیونکہ یہ پوری تیاری کر کے نہیں رکھتے۔ میں نے ہفتہ 10 دن پہلے کا کہا ہوا ہے کہ عرس آنے والا ہے، یہ تیاری کر کے رکھو، اس کو بنواؤ۔ تو حضرت عامر اب بند نہ کروا، اچھا یہ پٹھان ہو سی بند ہی کرا کے آسی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محبوب دیکھے میری طرف۔ عامر بن فہیرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے۔ جس نے آپ کو شہید کیا تھا وہ اس نے دیکھا کہ جو سر ہے نا وہ یہیں رہا، دھڑ اڑ گیا، اور جامع المعجزات کے اندر ہے کہ آپ کا سر بھی گیا اور دھڑ بھی پتہ نہیں کہاں گیا۔ تو پوچھا گیا کہاں گیا؟ کہا سچا عاشق تھا، عشق کے اندر مگن تھا، محبوب سے محبت کرنے والا تھا، نبی کا سچا پکا غلام تھا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غلام تھا۔ پھر جب یہ ساری غلامی ہے، محبت نبی بھی ہو، محبت صدیق بھی ہو، سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ تو عامر بن فہیرہ کو فرشتے اٹھا کے لے گئے، فرشتے اٹھا کے لے گئے۔ یہ کمال تھا محبوب کی سچی پکی غلامی کا۔ آپ کہیں گے کہ حضرت عامر بن فہیرہ تو چلو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضرت صدیق اکبر کے غلام ہیں، بعض لوگوں نے تابعی بھی کہا ہے، کچھ بھی ہو، صدیق اکبر کی غلامی میں رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان کا یہ عالم ہے، کیا ہم ایسا خود ایسے بن سکتے ہیں؟ آپ اٹھائیں مکاشفۃ القلوب، امام غزالی کو پڑھیں۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان وہاں پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے اللہ، میں تیری محبت میں کتنی دور سے چل کے آیا ہوں، ارے میں تجھے تو دیکھنے کے لیے آیا تھا، یہاں تیرا گھر نظر آتا ہے، میں نے گھر تو دیکھنا ہی تھا مگر میں نے تو گھر والے کے دیدار کے لیے سفر کیا ہے، تو میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں۔ تو حضرت ذنون مصری کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا عاشق ہوں، محبوب کا عاشق ہوں، اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، لوگ گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، میں گھر والے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، گھر والے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا بس جس کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی معیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو تم پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا میں گھر والے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی لگن یہ تھی کہ لوگ گھر دیکھتے ہیں، میں نے گھر والے کو دیکھنا ہے۔ ابھی وہ آہو بکا کر رہا تھا، اس کے دل کے اوپر محبت کے تیر نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک نگاہ یار کے مارا ہوا بھی شہید ہوتا ہے اور تلوار سے مارا ہوا بھی شہید ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات اس نے کی، وہیں زمین پہ گرا، میں نے دیکھا روح اس کی پرواز ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی کوشش کی کہ جا کے اس کے لیے کفن لے آؤں اور اس کو جناب کفن پہنا کے اللہ کے سپرد کروں۔ جب میں واپس آیا میں نے دیکھا مقام ابراہیم کے پاس وہ گرا پڑا ہوا، چھوڑ کے گیا تھا، اب نہیں ہے۔ میں گیا حجر اسود کے پاس، شاید کسی نے اس کا جنازہ رکھ دیا ہو، نظر نہیں آیا۔ پھر میں پھرتا رہا مطاف کے اندر، تلاش کیا، نظر نہیں آیا۔ میں نے جناب والا باب السلام میں دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر میں جناب مطاف میں گیا، میں جناب سعی میں گیا، صفا مروہ پہ دیکھا، نظر نہیں آیا۔ میں سجدہ ریز ہوا، میرے مالک یہ تیرا عاشق کہاں چلا گیا؟ تو
حاطف غیبی سے آواز آئی، ذنون مصری تمہیں کیا پتہ میرے عاشقوں کا کیا مقام ہوتا ہے، تم کیا جانو مجھ سے محبت رکھنے والوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ کوئی گھر سے محبت رکھتے ہیں، کوئی گھر والے سے محبت رکھتے ہیں۔ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ تصوف میں دل یار تک پہنچنا تصوف ہے۔ تو میں نے عرض کی میرے مالک کہاں گیا تیرا عاشق؟ فرمایا اس کو فرشتوں نے ڈھونڈا نہیں ملا، ملک الموت نے دیکھا نہیں ملا، رضوان جنت نے دیکھا نہیں ملا، ہم نے اس کو اپنے حریم ناز کے پردوں میں خود بلا لیا، جس کا عاشق تھا اسی کے دامن میں پہنچ چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو دوستو یہ عشق کی وادی تب نصیب ہوتی ہے جب بندہ ادب کا دامن پکڑے رکھے۔